أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفراقك وأناخت من عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عظم الله أجورنا وأجوركم عزاداران سید الشہداء یہ شام غریبہ پہنچی زینب کی دردناک رات پہنچی سکینہ کی یتیمی کی رات پہنچی الوداع یا ابا عبداللہ الوداع یا حسین ابن علی مولا اگر عزاداری میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو خدایا ہمیں معاف کرنا اگر عمر نہیں تو اگلے برس پھر سے فرش اعظم پر حسین کا ماتم کریں گے خدایا عمر عنایت کر جو حسین اور حسین کے اولاد پر ماتم کر سکے آجرک اللہ یا رسول اللہ آجرک اللہ یا فاطمہ الزہراء آجرک اللہ یا امیر المومنین آجرک اللہ یا حسن المجتبی آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی الارضین این الطالب بدم المقتول بکربلا یوسف زہرا ہم کب تک انتظار کریں گے آپ کا دیدار کب نصیب ہوگا منتقم خون حسینی سکینہ کی یتیمی کی رات شام غریب آئے ہم کیا سلام دیں گے زیارت ناہیہ میں امام کچھ اس طریقے سے امام حسین پر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا خط التریب السلام علی الشیب الخدیب السلام علی المقتوع الوتین السلام علی المحامی بلا معین السلام علی اسمدن السلیم اے حسین آپ پر سلام ہو جن کی داڑھی خون سے خزاں والوں
نابود ہو گئی. اے حسین آپ پر سلام ہو جن کا بدن سلب ہو چکا. اے حسین آپ کی رگوں پر سلام. اے حسین آپ پر سلام. آپ کے حلم ناظرین کے لیے کوئی لمبے کہنے والا نہیں تھا. السلام علی الخد الطریب. آپ کے گالوں پر سلام ہو جو خون اور دودھ کے ساتھ مل گئے. امام اس طریقے سے زیارت ناحیہ میں امام حسین پر سلام بھیجتے ہیں. ہائے رے آج وہ رات ہے. زینب سلام اللہ علیہا 50 سال سے اپنے بھائی کے ساتھ رہی تھی. یہ 50 سال کی دوری 50 سال کا ساتھ جو ہے آج جو ہے وداعی اور فرقت میں تبدیل ہو رہا ہے. ایک مرتبہ زینب 2 مرتبہ وداعی کرتی عاشورہ کے دن. ایک مرتبہ جب وداعی لے رہی ہے امام حسین نے دیکھا ارجعی الی الفسطاط. زینب خیمے کی طرف واپس. ابھی حسین میں جان ہے. زینب تم میدان میں نہیں آ سکتی. زینب واپس چلے گئے. دوسری مرتبہ آتے ہیں. اب جب آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام حسین زمین پر ہے. شبر بنور خنجر چلا رہا ہے. آئے زینب نے کس طریقے سے دیکھا ہوگا؟ اب فیکم مسلم. آپ میں کوئی مسلمان نہیں ہے. زہرا کے لال کے ساتھ اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے؟ زینب بھائی سے ودا لیتی ہے. علاقت قتل الحسین بکربلا. زینب میں اگر جوش آتا ہے اب زینب کی ذمہ داری ہے اس کاروان کو سنبھالے. زینب میں جوش آ رہا ہے. زینب کو پورے کاروان کی لیڈرشپ کرنی ہے. امام حسین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے. زینب سلام اللہ علیہا بچوں کو سنبھالنا شروع کیا. امام حسین کی شہادت کے بعد تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں. سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع یہ وہ شخصیت ہے امام کے اچھے سے صحابی. کربلا کے میدان میں جنگ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں. جب عصر عاشور بلند ہوئے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ امام کا سر نو کے نیزہ پر دیکھا. سوید ابن ابی عمرو جاگ جاتے ہیں. ہوش آتا ہے. اب جب ہوش آیا اپنے خنجر سے وار کرتے ہیں. کتنی دیر تک سوید حملہ کر سکتے ہیں؟ سوید بھی دنیا سے رخصت ہو چکے. مولا پہلے رخصت ہوئے, سوید بعد میں رخصت ہوئے. سوید کے بعد ایک روایت کے مطابق یزیدی لشکر میں سے 2 انصاری بھائی آتے ہیں, سعد ابن حارث اور ابو الحتوف انصاری. یہ دونوں بھائی ایسے ہیں کہ جب امام حسین نے حلم الناصر ان کی صدا بلند کی تھی تب انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا تھا. امام جب شہید ہو چکے یہ دونوں بھائی امام حسین کے خیموں کے پاس آتے ہیں, یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, دونوں شہید ہو جاتے ہیں. آج رات کو شب غریبہ اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کی غربت کی رات شروع ہوئی. اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی مصیبت کا وقت ہے. اس میں چھوٹے بچے بلک رہے تھے, جھجک رہے تھے, مصیبت اور غم و اندوہ کر رہے تھے. یہ رات شب غریبہ اس لیے ہے کہ اس میں بچوں کے لیے بہت ہی سخت وقت گزرا. جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے عاتقہ بنت مسلم شب غریبہ میں شہید ہوتے ہیں. جناب عبد الرحمن ابن عقیل جو کربلا میں شہید ہو چکے, ان کے 2 بیٹے تھے سعد اور عقیل. وہ شب غریبہ میں بہت ساری پیاس کی وجہ سے ابھی تک پانی نہیں ملا ہے. سعد اور عقیل شدت پیاس کی وجہ سے شب غریبہ میں شہید ہوتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی 2 دختر, امام حسن مجتبیٰ کی 2 بیٹیاں شب غریبہ میں جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے خیموں پر تب یہ دونوں بیٹیاں شہید ہو جاتی ہیں. آئے رے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں, ایک طرف والدین شہید, دوسری طرف خیمے چل رہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی شب غریبہ جو صاحب اولاد ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں شب غریبہ کس رات کا نام ہے. ہاں شب غریبہ پہنچی. ابھی امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر ہے. اچانک ایک فرمان آتا ہے
عمر سعد کہتا ہے عمر ابن سعد قطع الرؤوس، عمر سعد نے دستور دیا کہ جتنے بھی لاشیں پڑے ہیں سب کے سر قلم کیا جائے۔ ہاں فاطمہ زہرا کے لال کا سر تو پہلے ہی قلم ہو چکا تھا، اب دوسرے سروں کی نوبت تھی۔ امام حسین کے بعد 3 لوگ ایسے ہیں کہ امام حسین سے پہلے بھی ان کے سر قلم ہو چکے تھے۔ فرق یہ ہے کہ 3 لوگ عبداللہ ابن عمیر، عابس ابن شبیب، عمرو ابن جناد انصاری، ان تینوں کے سر قلم ہو کر خیمے کی طرف پھینکے گئے، مگر ان تینوں کے سر کو پھینکا گیا اس وقت پھینکا گیا جب یہ لوگ شہید ہو چکے تھے۔ آئے فاطمہ زہرا کے لال کا سر ابھی بدن میں روتی، سر قلم کر کے نوکے نیزہ پر علاقت کو دل الحسین میں کربلا۔ 3 سر پہلے قلم ہو چکے تھے، امام حسین کا سر بھی کٹ چکا تھا، اب دوسرے سروں کی نوبت آئی، ہر ایک کا سر قلم ہو رہا ہے، نوکے نیزے پر رکھا جائے۔ شام غریبہ اس رات کا نام ہے جس میں بہت سارا ظلم ہوا ہے۔ ایک ملعون کہتا ہے شام غریبہ میں جب میں نے دیکھا ہر کوئی کچھ نہ کچھ لوٹ رہا ہے، خیموں کو لوٹنے کی نوبت آ رہی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی جنازے ہیں ان میں سے کوئی بھی کپڑا ہو، کوئی زرہ ہو، کچھ بھی ہو، سب لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر گرا تھا، اگر سن سکے خدا ہمت دے پڑھنے کی اور سننے کی سنے۔ ایک لاشا دیکھا، حسین کا لاشا تھا، میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی، مجھے دل کیا کہ انگوٹھی لے لوں، نکالنے کی کوشش کی، انگوٹھی نہیں نکل رہی تھی، اب یہ اپنا کنجر نکال رہا ہے۔ حسین کے سر کو قلم کرنے کے بعد انگلی پر کنجر ملاتا ہے۔ ایک ویٹی، ایک انگوٹھی کی کیا قیمت، حسین کی انگلیوں کو شام غریبہ میں قطع کیا جا رہا ہے۔ جب انگلیاں کٹ چکی، اب عمر سعد کہتا ہے سروں کو کٹا چکے، انگلیاں کٹ چکی، اب گھوڑے کے اوپر اب سب گھوڑوں کو لایا جائے، اچھے عربی گھوڑوں کو لایا جائے، ان بدن پہ گھوڑے دوڑانے ہیں، لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ ہائے قیامت کا منظر، ان لاشوں کے اوپر جو مر چکے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں۔ ہائے اسلام کا دستور ایسا نہیں تھا، اسلام نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لیے کہا ہے۔ آئے رسول کے نواسے گھوڑے بدن پر گرا رہے، لاشوں کو پامال کرنے کی نوبت آئی، گھوڑے بلائے گئے۔ عمر سعد کہتا ہے سب سے پہلے اصحاب کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائے، ہر کے رشتہ دار آئے، کہہ رہے کہ نہیں ہم ہر کے جنازے پر نہیں اجازت دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کے رشتہ دار آئے، بنی اسد والے کہنے لگے حبیب کو شہید کر چکے ہم لوگ، مگر ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائے۔ عمر سعد کے لشکر میں سے کوئی اور نکلا، مسلم ابن اوسی جو ہمارے قبیلے میں سے، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ لاش کے ساتھ بے حرمتی ہو۔ صحاب کے بارے میں عمر سعد کہتا ہے کوئی بات نہیں، اہل بیت کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ بس یہ نوبت آئی، علی اکبر کے جنازے کی نوبت آئی، دشمن کھڑا ہوا، کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ لیلا کا لال ہے، لیلا جو ہے یزید کی فرسٹ کزن ہوتا ہے، لیلا یزید کی فرسٹ کزن ہے، ہم علی اکبر کے بدن پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ عباس کی نوبت آئی، عباس کے لاشے پر گھوڑا دوڑائے جائے۔ شمر آیا، یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، میں گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ قاسم کی نوبت آئی، بنی فزارہ کھڑے ہوئے، قاسم ہمارے خاندان میں سے ہے، ہم قاسم کے بدن پر گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ آواز دی، ان لاشوں میں سے کون ہے جن کا رشتہ دار زندہ نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک ملعون پکارتا ہے کربلا کی زمین پر حسین ابن علی وہ ہے جن کا کوئی رشتہ دار باقی نہ رہا۔ آئے علی اکبر، بابا کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جا رہے، ایک بیمار بیٹا ہے، خیمے سے دیکھ رہا ہے، کوئی سجاد کے جگر کو دیکھے، کوئی سجاد کے دل سے پوچھے بابا کے بدن پر گھوڑے دوڑانا یعنی کیا؟ سجاد کہہ رہے، امام سجاد کہہ رہے میں نے میرے باپ کی ہڈیوں کی آواز سنی،
میں نے میرے باپ کی ہڈیوں کی آواز سنی. خدا نصیب کرے کربلا کے میدان میں کربلا کی زیارت جب بھی کربلا جائے ایک مرتبہ مقایسہ کیجئے گا, ایک مرتبہ دیکھئے گا گودی قتلگاہ کہاں پہ, امام حسین کی زری کہاں پہ, کتنا فاصلہ ہے. ارے ملولوں نے کتنے گھوڑے دوڑائے ہوں گے, قتلگاہ کہاں پہ تھا اور امام کا لاشا کس طرح گھوڑوں کی ٹانپوں نے قتلگاہ سے دور کر کے امام کو اتنا دور کر دیا. فاطمہ زہرا آپ کا حسین کربلا کی زمین پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے, امام حسین علیہ السلام کی شام غریب آئے, زینب کبریٰ کی شام غریب آئے. ذوالجلال اسب با وفا میدان سے واپس آتا ہے, جا فرسکم من باقیہ. ذوالجلال روتا ہوا میدان سے جلدی سے خیمے کی طرف آیا, شام غریبہ ہونے والی ہے. جہاں ذوالجلال آ رہا ہے سب سے پہلے ایک خیمے سے ایک بچی نکلتی ہے. ذوالجلال کو دیکھتے ہوئے ذوالجلال آ رہا ہے, شاید میرے باپ کی خبر لے کر آئے. سکینہ کہتی ہے شاید حسین کی خبر لے کر آئے, حسین تو خیریت سے ہے یا نہیں, مجھے خبر ملے تو ذوالجلال سے ملے گی. ایک مرتبہ جب گھوڑا نزدیک آیا بیویاں دیکھ رہی ہے, جناب سکینہ سب سے پہلے آگے جاتی ہے. اگر دل ہو اگر جگر ہو تو سنیے گا. سکینہ جاتی ہے, گھوڑے سے ایک سوال کرتی ہے, اے اسب با وفا, اے ذوالجلال ذرا بتاؤ حل سو کے ابھی اب کو تل اچھانا, کیا میرے باپ کو پانی دیا گیا تھا یا نہیں, مرنے سے پہلے بابا نے پانی پیا یا نہیں. آئے رے سکینہ, ذوالجلال بھی پانی نہ پیے, حسین بھی آپ کی یاد میں پانی نہ پیے. جناب سکینہ ذوالجلال سے بات کرتی ہے, ذوالجلال اتنا بتاؤ میرے بابا کا سینہ تو سالم ہے یا نہیں, میں اس سینے پر سویا کرتی تھی. ہاں سکینہ اچھا ہوا دیکھ نہ سکی, اگر بابا کے لاشے کو دیکھتی تو نہ پہچان سکتی, ایک بھی جگہ سالم نہ رہی. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن پر ایک بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو سالم رکھا ہو دشمنوں نے, پورا بدن جو ہے زخموں سے چور تھا. امام سجاد علیہ السلام کے مصائب کی رات, شام غریبہ کی رات. ہاں جنگ جمل میں جب ابو بکر کی بیٹی جب شکست کھا گئی تب علی مرتضیٰ نے اچھی طریقے سے اچھے اخلاق دکھا کر عائشہ کو واپس بھیجا, ابو بکر کی بیٹی کو واپس بھیجا. آئے کربلا میں علی کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا, زینب مستر شام غریبہ میں نہ سو سکی, بچے کی حفاظت میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف. ہاں دشمن جمع ہوئے, کہہ رہے کہ اب خیمے جلانے کی نوبت آئی, دشمن آ رہے, خیمہ جلانا شروع کر رہے, ایک خیمے کے بعد دوسرا, دوسرے خیمے کے بعد تیسرا, 17 خیمے کربلا میں شام غریبہ میں جلائے گئے. 17 خیموں میں سے بیویاں خیمے سے دوسرے سے تیسرے, آخری خیمے تک پہنچے. بیویوں کے پیر سروں میں مکنا و چادر خیمے سے باہر نکل رہی ہے. عابد بیمار نہ بستر ہے, کربلا کی گرم زمین پر سب بیویاں باہر, چھوٹے چھوٹے بچے, عابد بیمار. کربلا میں 7 مائیں ایسی تھی جن کے بچے شہید ہو چکے. مجھے پتا نہیں ان ماؤں میں کتنی ہمت ہوگی, کل صبح جب کاروان چلے گا تب ان ماؤں میں کون توفیق دے گا کہ کوفے کی طرف روانہ ہو جائے. آئے ماؤں کو پوچھے, اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی, وہ بیٹے کہ جن کے بدن پر سر نہیں رہے. زینب سلام اللہ علیہ ہمت کرتی ہے, سب کو دلاسا دیتی ہے. زینب کی اسیری کی رات, زینب کی شام غریبہ, زینب آج رات بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہی ہے. ایک طرف امام سجاد علیہ السلام کو دلاسا, ایک طرف امام سجاد کو تسلیت, سب کو تسلیت دے چکی. ہائے رے
حائر عجیب داستان ہے. فاطمۃ الزہرا ان کے فرزندوں میں کتنی شباہت ہے. ایک مرتبہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مدینے میں ان کا گھر جلایا گیا. آج کربلا میں زینب کے خیمے جلائے گئے. ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا کے محسن کو سخت کیا گیا. آج کربلا میں حسین کے علی اصغر کو سخت کر چکے. عجیب شباہت ہے ان ماں اور بیٹوں میں اور ماں اور بیٹیوں میں. جناب زینب سلام اللہ علیہ مدیریت کر رہی ہے, بچوں کو سنبھال رہی ہے. غم کا عالم یہ تھا بچے ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہے. کوئی جو ہے میدان کی طرف روانہ, کوئی ابھی بھی آتش کہہ رہا ہے. ہاں آج رات وہ رات تھی, پانی مل گیا, کھانا مل گیا, مگر پیٹ بھر کے اہل بیت نہیں کھائے ہیں, پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا ہے. سکینہ کو جب پانی دیا گیا, سکینہ کو جب پانی دیا گیا, سکینہ پانی نہ پی سکی. آئے سکینہ کس طریقے سے پانی پیے. پانی جب دیکھا ایک مرتبہ رک گیا. یا ولفل ربال, اے چچا جان, سکینہ کو پانی نہیں چاہیے, سکینہ کو چچا چاہیے. پانی ضرور آیا شام غریبہ میں. ایک مرتبہ پانی جب رباب کو دیا گیا, رباب کو دیا گیا, رباب نے کس طریقے سے پانی پیا ہوگا. پانی پیا, سینے میں جب دودھ آیا جلدی سے کربلا کی میدان کی طرف. آئے علی اصغر, سینے میں جب دودھ نہیں تھا تب تمہیں پیاس لگی تھی, اب جب دودھ آیا تمہیں پیاس نہیں لگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. علی اکبر